إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں. انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ عنکبوت کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کہ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ اگر انہوں نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کیا ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کہتا ہے کہ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تاکہ اللہ رب العالمین سچوں کو بھی جان لے اور اللہ رب العالمین جھوٹوں کو بھی جان لے. اللہ رب العالمین تو جانتا ہی ہے تاکہ اللہ رب العالمین سچوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے اور جھوٹوں کو بھی اللہ رب العالمین واضح کر دے. حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے پاس آزمائشیں آئیں گی. اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں آزمایا جائے گا بالکل ویسا ہی جیسے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا، صحابہ کرام سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور بھلائی کے ذریعے بھی آزمائیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری آزمائشوں کے باوجود کون اپنے دین پر برقرار رہتا ہے اور کون اپنے دین سے منحرف ہو جاتا ہے.
حضرات، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اسلام کے اندر جو پہلے لوگ داخل ہوئے، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری آزمائشیں ان کی زندگی میں آئی۔ چنانچہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں چادر کو تکیہ بنا کر کے اس کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ہماری آزمائشیں چل رہی تھی، آزمائشوں میں ہم مبتلا تھے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دعا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، لقد كان من قبلكم لا يمشط بمنشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ایک زندہ انسان ہوتا تھا اور ایک زندہ انسان کے جسم کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے نکال لیا جاتا تھا۔ انسان کے پٹھوں کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے، اس گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے نکال لیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصرفہ ذلک عن دینہ، اتنی کڑی آزمائشوں کے باوجود یہ چیز ان کو ان کے دین سے پھیر نہ سکی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ، ایک انسان ہوتا تھا، ایک زندہ انسان ہوتا تھا، اس کے سر کے اوپر لوہے کی آری کے ذریعے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصرفہ ذلک عن دینہ، اتنی کڑی مصیبتوں کے باوجود، اتنی کڑی آزمائش کے باوجود وہ اپنے دین سے منحرف نہیں ہوئے۔ پیارے نبی نے آگے فرمایا، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ رب العالمین اس امر کو ضرور پورا کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس اسلام کو ضرور پورا کرے گا، اللہ رب العالمین اس اسلام کو ضرور غالب کرے گا۔ اسلام کی ہوا دنیا کے اندر ضرور چلے گی، اتنی ہوا چلے گی حتیٰ یسیر الراقب من صنعاء الی حضرموت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار انسان صنعاء سے سفر کرے گا، حضرموت تک پہنچ جائے گا، لما یخاف الا اللہ، اور اس سوار انسان کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرات، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، آج جن آزمائشوں کا ہم شکار ہیں، اس سے بڑی آزمائشیں ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر آئیں، لیکن انہوں نے اپنے دین کو ترک نہیں کیا۔ آزمائشوں میں پڑھ کر کے انہوں نے اپنی توحید کا سودا نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر سے آزمائشیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دین پر قائم رہیں، ہم اپنے اسلام پر قائم رہیں، ہم اپنے توحید پر قائم رہیں۔ یہی احادیث کا پیغام ہے۔ حضرات، دور حاضر کے اندر جو فتنے ہیں، طرح طرح کی فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آل و اولاد کی فتنہ، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہاری دولت یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ حضرات، ظاہر سی بات ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے، آل و اولاد کی وجہ سے، اور اسی طرح انسان اپنی دولت کی وجہ سے اپنے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر شہوتوں کا بھی فتنہ ہے، جن کی محبت اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اندر مزین کر دیا ہے، چاہے وہ عورتوں کی شہوت ہو، چاہے وہ اولاد و احفاد کی شہوت ہو، چاہے وہ مال و منال کی شہوت ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کی شہوت کو انسانی دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔
اگر ہمیں بہترین ٹھکانہ چاہیے تو ایسی صورت میں اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی جس انداز سے زندگی گزارنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، دور حاضر میں جو فتنہ پایا جاتا ہے ان میں سے ایک فتنہ ہے شبہات کا فتنہ۔ انسان جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، اور اپنی باتوں کو منوانے کے لیے انسان جنگ و جدال پر اتر آتا ہے، بحث و مباحثے پر اتر آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک جو دور حاضر کا جو فتنہ ہے ان میں سے ایک فتنہ میڈیا کا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ بہت ہی زیادہ عظیم فتنہ ہے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ، اس کو پیش کرنے کا ہنر اس میڈیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرات، ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، دور حاضر کے اندر جو فتنہ پایا جاتا ہے ان میں سے ایک فتنہ فرقہ واریت کا فتنہ ہے۔ مسلمان طرح طرح کی گروہ بندیوں کے اندر بٹ گئے ہیں۔ حضرات تصور کیجئے، غور کیجئے، جس امت کا اللہ ایک ہے، جس امت کا رب ایک ہے، جس امت کا نبی ایک ہے، جس امت کا قرآن ایک ہے، جس امت کا قبلہ ایک ہے، وہ امت آج مختلف فرقوں میں منقسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سچ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے ان میں وہ لوگ مگن ہے۔ لوگ اپنی اپنی جماعت کے پاس، ان کے پاس جو کچھ بھی ہیں انہی چیزوں کو لے کر کے لوگ خوش نظر آتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم ان ساری فتنوں کو سمجھیں، ان فتنوں کو سمجھ کر کے ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب کوئی فتنہ لاحق ہوتا ہے تو اس فتنے کی زد میں صرف فتنہ پرور انسان ہی نہیں آتا ہے، بلکہ اس فتنے کی زد میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں۔ الغرض یہ کہ فتنے کے اندر اچھے اور برے لوگ، سارے لوگ اس فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں، اس فتنے کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، تم لوگ اس فتنے سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالم انسان کو ہی لائق نہیں ہوگا، بلکہ تم میں سے ہر انسان کو لائق ہوگا، اچھوں کو بھی لائق ہوگا، بروں کو بھی لائق ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، سخت گرفت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے ڈرایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا انسان فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے، فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے وہ انسان پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر کے زندگی گزارنا پسند کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم، ایک مسلمان کا جو مال بہترین مال ہوگا وہ بکریوں کی شکل میں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکریوں کی شکل میں انسان کے پاس جو مال ہوگا، مسلمان کے پاس جو مال ہوگا، اس مال کو لے کر کے مسلمان پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا، ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں پر بارش برستا ہے۔ یفر بدینہ من الفتن، وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے بھاگے گا، اپنی توحید کی حفاظت کرتے ہوئے بھاگے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے بھاگے گا۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے ستکون فتن، ان قریب فتنے لاحق ہوں گے، ان قریب بہت سارے فتنے لاحق ہوں گے۔ القائد فیہا خیر من القائم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں ایک بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے انسان سے بہتر ہوگا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور ایک کھڑا ہوا انسان ایک چلنے والے انسان سے بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، پیارے نبی نے فرمایا
ایک چلنے والا انسان ایک دوڑنے والے انسان سے بہتر ہوگا۔ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان فتنوں کی طرف جھانک کر کے دیکھے گا وہ اسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ حل کو بتاتے ہوئے فرمایا وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مُعَاذًا فَلْيَعُوذْهُ بِهِ، پیارے نبی نے فرمایا ایسے فتنے کے زمانے میں اگر کوئی انسان فتنے سے بچنے کی کوئی جگہ پا رہا ہے تو ایسے انسان کو فتنوں سے بچ کر کے اس جگہ میں پناہ لے لینی چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ یہ دونوں احادیث صحیح بخاری کی ہیں۔ یہ احادیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حتی الامکان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں اور فتنوں سے ہم اپنے دین کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا دین سلامت رہے، تاکہ ہمارا اسلام سلامت رہے۔ اور اگر ایسی صورت میں ہم فتنوں سے بچ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، کہ خوش نصیب انسان وہ انسان ہے جو فتنہ سے بچا لیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب انسان وہ انسان ہے جو فتنے سے بچا لیا جائے، جو فتنے سے بچا لیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ ابْتَلَى، اور جو انسان فتنے کے اندر مبتلا کر دیا جائے اس پر بہت ہی بڑا افسوس ہے۔ ایسے انسان کے اوپر افسوس کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرات سوال یہ ہے کہ ایسے فتنے کے دور میں ہم فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اپنے دین کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ چند اسباب، چند چیزیں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں فتنوں کے دور میں کہ ہم ان کو انجام دیں، چند چیزیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات فتنوں کے دور میں ہم سب کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے۔ ہم فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن، کہ تم لوگ تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ فتنے ظاہری طور پر ہوں خواہ وہ فتنے باطنی طور پر ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یا اللہ کے رسول ہم تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں، خواہ وہ فتنے ظاہری شکل میں ہو خواہ وہ فتنے باطنی شکل میں ہو۔ حضرات یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں فتنوں کے دور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین فتنوں سے ہمیں بھی بچائے، اللہ رب العالمین فتنوں سے ہمارے دین کو بھی بچائے۔ اسی طرح سے حضرات اللہ رب العالمین نے خود امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی یا محمد، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت، جب آپ نماز کی ادائیگی کر لیں فقل، تو آپ اس دعا کو پڑھیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادتک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی کہ جب آپ نماز کو پڑھ لیں، نماز مکمل کر لیں، نماز کو پڑھنے کے بعد آپ اس دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ میں تجھ سے اچھے کام کو کرنے کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے برے کام کو ترک کرنے کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مسکینوں کی محبت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں مسکینوں سے محبت کر سکوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِكَ فِتْنَةً، یا اللہ جب تو اپنے بندے کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنوں کے اندر مبتلا کرنے سے پہلے ہی یا اللہ تو میری روح کو قبض کر لینا۔ یہ تعلیم
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئی۔ حضرات ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہم اس دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ ہم ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح سے حضرات مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تکون فتنۃ، جب فتنہ واقع ہوگا تو فتنہ سے کوئی بھی چیز ہمیں نجات نہیں دلا سکتی ہے، مگر ہاں ایسی دعا ہمیں نجات دلا سکتی ہے جیسی دعا ایک ڈوبنے والا انسان کرتا ہے۔ ڈوبنے والا انسان اپنی زندگی کے لیے، اپنی نجات کے لیے جس انداز سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اگر ہم اس انداز سے فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کریں تو ہمیں فتنہ سے بچا لیا جائے گا۔ یہ حدیث رسول کہتی ہے۔ حضرات ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے اور ہم اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کثرت کے ساتھ ہم پناہ مانگیں، اللہ رب العالمین سے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم سوال کریں۔ اسی طرح سے حضرات دوسری چیز کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، ہم اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط کریں، ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، ہم اپنا رشتہ اپنے دین سے مضبوط کریں۔ حضرات چونکہ اللہ رب العالمین ہماری حالت کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، اس وقت تک اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم والے خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ حضرات اس آیت پاک کی روشنی میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اپنی عبادتوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، ہم اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ ان تمام چیزوں کی اصلاح اگر ہم کریں گے ہماری حالت کو اللہ رب العالمین بدل دے گا۔ اسی بات کو شاعر نے اس انداز سے کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حضرات شاعر نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے۔ حضرات دور حاضر میں ضرورت ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں، ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، ہم اپنا رشتہ مسجد سے مضبوط کریں۔ حضرات دور حاضر کے اندر یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات دور حاضر میں ہمارے اوپر جو تیسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم صبر سے کام لیں۔ رسولوں کا مذاق اڑایا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ رسولوں کا مذاق اڑایا جانا یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے اور یہ سلسلہ شاید قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے پیارے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان لوگوں کو اس چیز نے گھیر لیا جس کے ذریعے یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرات مذاق اڑانے والے یہ سوچتے ہیں کہ مذاق اڑا کر کے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا، ان کا مقام بڑھ جائے گا، اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا مقام گر جائے گا۔ لیکن حضرات یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھی انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان تمام کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے مذاق اڑایا، جب مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا تو میں نے ان کو ڈھیل دے دیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے یہ مذاق اڑانے والے، یہ دین کا استہزاء کرنے والے، یہ انبیاء کرام کا مذاق اڑانے والے، جب میں نے ان کو گرفت میں لے لیا، آپ ان سے پوچھیں کہ میرا عذاب ان کے اوپر کیسا رہا۔
میری سزا ان کے اوپر کیسے رہی؟ حضرات، رسولوں کا مذاق اڑایا جانا یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی پرانے طور پر یہ بات چلی آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اور شاید قیامت تک یہ جاری رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں جب لوگ ہمارے نبی کا مذاق اڑائے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم بھی قرآن مجید کے اندر دی ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اگر ان حالات میں ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے پاس آ جائے گی، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمارے پاس آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ سے پہلے انبیاء کرام کی تکذیب کی گئی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا اور انہوں نے تکلیف دیے جانے کے اوپر صبر کیا، حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ حضرات، اگر ہم صبر سے کام لیں، اگر ہم صبر و تحمل سے کام لیں تو ہمارے پاس بھی اللہ رب العالمین کی مدد آ سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کریں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ دور حاضر میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، ہم دین کو اپنے گلے سے لگائیں، ہم توحید کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج کے حالات کا یہی پیغام ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جو حالات ہیں ان حالات کے مطابق ہمارے اوپر چوتھی ذمہ داری جو ہم سب پر عائد ہوتی ہیں وہ یہ کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سب مسلکی و مشربی اختلافات کو ختم کر کے ہم ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کریں، اور ایک جگہ جمع ہو کر کے ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اور ملک ہندوستان کے اندر ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں، ہم آنے والی نئی نسلوں کی حفاظت کریں۔ اگر ہم اسی طرح مسلکی اختلاف کے اندر پڑے رہیں گے تو ایسی صورت میں ہم بزدل ہو جائیں گے، اور جو ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن دلیر ہو جائے گا۔ آج اسی مسلکی اختلاف کی وجہ سے آج ہمارا دشمن ہر میدان میں کامیاب نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور گروہ بندی میں مت بٹو، فَتَفْشَلُوا، اگر تم گروہ بندی کو اختیار کرو گے، اگر تم جماعتوں میں منقسم ہو جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، تو یاد رکھو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات، آپ ملک ہندوستان کے اندر دیکھیں کس انداز سے جتنے مسلمان نظر آتے ہیں اتنے قسم کے مسلمان نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم سب سے بزدل قوم بن گئی ہے، مسلم قوم سب سے ڈرپوک قوم بن گئی ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ان حالات میں ہم مسلکی اختلاف کو ختم کر کے ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ حضرات، اگر ہم فرقہ واریت کو اختیار کریں گے، اگر ہم گروہ بندی میں منقسم ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ہم ان حالات کے اندر متحد ہونے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات یہی صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ساری چیزوں کو، ساری نشانیوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ساری نشانیوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات دور میں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم مسلکی اختلاف کو ختم کر کے ہم ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کریں، یہ ہماری چوتھی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات پانچویں ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے اندر ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہم خود نقصان اٹھائیں اور دشمنان اسلام ہمارا دین کا مذاق بنا لے، ہمارے دین کو بدنام کرنے لگے۔ حضرات ہم کفار و مشرکین کی سازشوں کو سمجھیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کس انداز سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، اور جب مسلمان راستے کے اوپر آئے کس انداز سے مسلمانوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، کس انداز سے مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، کس انداز سے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کسٹڈی میں لے کر کے کس انداز سے زود و کوب کیا گیا۔ کیا آپ نے ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھا؟ حضرات ضرورت ہے کہ ہم ان ظالموں کے ہم سازشوں کو سمجھیں اور ان کے مکر و فریب کو سمجھ کر کے ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کو اکسائیں، اور جب یہ لوگ بھڑک جائیں، قانون کے زد میں آ جائیں، تو قانون کا سہارا لے کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ حضرات یہی آج دشمنان اسلام کی کوشش ہے۔ حضرات ان حالات میں ہم صبر کریں، انتظار کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، بالکل اسی انداز سے ظالم حکومتوں کو بھی ایک عمر ہوتی ہے، اور جیسے کہ ان کو ظلم و زیادتیاں بڑھتی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس انداز سے انسان کی عمر ہوتی ہے، انسان بچہ سے جوان ہوتا ہے، اور اسی طرح جوانی کے بعد انسان کے پاس بڑھاپا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے جو حکومتیں ظالم ہوتی ہیں، جو حکومتیں زیادہ ظلم و زیادتیاں کرتی ہیں، ان کی بھی عمریں ہوتی ہیں، اور جب ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے ملک کا قانون ہے اس کا احترام کریں اور اس قانون کے زد میں نہ آئیں۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنا لیا جائے اور ہمارا خود نقصان ہو جائے، گھر والے کا نقصان ہو جائے، اور اسی طرح دشمنان اسلام ہمارے دین کو ٹارگٹ کر لیں۔ یہ ہماری پانچویں بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات ہماری چھٹی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جس انداز سے دشمنان اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح دشمنان اسلام کو ختم کرنے کے لیے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کے ہو جائیں، ہم اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور اسی انداز سے اسی مضبوطی کے ساتھ ہم اسلام کی نشر و اشاعت کریں، ہم اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ وعدہ الہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں سے مسجدیں خالی ہیں، آج مسلمان دین کے معاملے میں بالکل خوف غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمانوں کو زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمانوں کو روزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، حج سے کوئی مطلب نہیں ہے، اخلاق سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ایسا معاملہ آتا ہے تو سارے کے سارے مسلمان روڈ پہ اتر کر کے سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ حضرات یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، ہم اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کریں،
ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ رب العالمین کے دین کی جو انسان مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین ضرور اس انسان کی مدد کرے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جب تک ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے رہیں گے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہماری مدد آتی رہے گی، لیکن حضرات اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر کوئی بھی مدد نہیں آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، منکرات کا تم لوگ منکرات سے روکتے رہو گے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے پاس آ جائے گا، اور یاد رکھو جب اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے تو تمہارے درمیان جو اچھے لوگ ہیں، تمہارے درمیان جو نیک لوگ ہیں، اگر یہ نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرات ضرورت ہے ان حالات میں کہ ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کے اندر آنے کی کوشش کریں، مسجدوں کے اندر آ کر کے ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح سے حضرات آخری چیز، ان حالات میں ہم آپ کو یہ بھی پیغام دے رہے ہیں، اور یہ ہم سب کی یہ بنیادی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر کے ہم اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرات یہ چیز آج مفاد پرستی کی دور میں، خود غرضی کی دور میں یہ چیز کوئی آسان نہیں ہے، یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کروڑوں خداؤں کے ماننے والے، چھوت چھات کا عقیدہ رکھنے والے اور اسی طرح اونچ نیچ کا عقیدہ رکھنے والے کس انداز سے دنیاوی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر کے یہ لوگ متحد ہو گئے ہیں، اور اسی طرح آج ہماری سیاسی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے آج جب ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو کوئی بھی ہمارے لیے کچھ بولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے لیے ووٹ بینک ہیں، ہماری ووٹوں کی ہر ایک کو ضرورت ہے، لیکن جب ہمارے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، جب ہمارے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، جب ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلوایا جاتا ہے، جب نبی کی شان میں توہین کی جاتی ہے تو ہمارے لیے ہمارے پکش رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرات ان ساری باتوں کے پیش نظر ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے دور حاضر کے سلسلے میں ان حالات کو سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی چیزیں ہم نے سنی ہے ان ساری چیزوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحمید انہ تعالی